أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس تورات میں ان النفس بالنفس کہ جان کے بدلے جان ہے والعین بالعین اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہے والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان ہے والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہے والجروح قصاص اور خاص زخموں کا برابر کا بدلہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تورات میں اہل کتاب پر یہ لکھ دیا کہ تم نے جان کے بدلے میں جان لینی ہے اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالنی ہے، ناک کے بدلے میں ناک کاٹنا ہے، کان کے بدلے میں کان کاٹنا ہے، کوئی دانت توڑے تو اس کا دانت توڑ دینا ہے اور باقی زخموں کا بدلہ ہے۔ تو انہوں نے جس طرح رجم کے حکم کو تبدیل کر دیا ویسے ہی قصاص کے حکم کو بھی تبدیل کر دیا۔ بنو نذیر بڑا قبیلہ تھے، یہ مضبوط تھے، اور بنو قریظہ ذرا کمزور تھے، تو انہوں نے تورات کے حکم کے برخلاف یہ قانون بنا لیا کہ اگر کوئی نذیری کسی قرظی کو قتل کرے گا تو وہ اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو دیت دی جائے گی اور وہ بھی آدھی، اور اگر کوئی قرظی کسی نذیری کو قتل کر دے گا تو وہ بدلے میں قتل کیا جائے گا یا پھر وہ پوری دیت دے گا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیا۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے بڑے بڑے ہیلے باز پیدا ہو گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی، اگر تیز دھار آلے سے یا آگ میں جلا کر قتل کرے پھر تو اس سے قصاص لیا جائے گا، لیکن اگر اور کسی طریقے سے قتل کرے تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ یعنی کسی کو پتھر مار کے مار دے تو قصاص نہیں ہوگا، کسی کو بھوکا رکھ کر مار دے تو قصاص نہیں ہوگا، کسی کو پانی میں ڈبو کر مار دے تو قصاص نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے، اور علماء فرماتے ہیں اہل علم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پچھلی شریعتوں کے جو احکام ہیں اگر ان کے برخلاف ہماری شریعت میں کوئی حکم نازل نہ ہو تو پھر وہ احکام ہماری شریعت میں بھی ویسے کے ویسے قائم رہیں گے اور ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو حکم ہے قصاص کا اور بدلہ لینے کا، یہ ہماری شریعت میں بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ شریعت موسوی میں تھا۔ البتہ دو شکلیں ایسی ہیں کہ جو قصاص سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقتل المسلم بکافر، کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت ادا کر دی جائے گی یا اس کو کوئی سزا وغیرہ دے کے چھوڑ دیا جائے گا، مگر اس کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور آج کل تو خیر غلامی ویسے ہی ختم ہو گئی ہے۔ اور ایک حدیث سنن میں یہ بھی آئی ہے کہ لا تقام الحدود فی المساجد ولا یقتل الوالد بالولد،
کہ مساجد میں اللہ کی حدود کو قائم نہ کیا جائے، اور باپ اگر اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں باپ کو قتل نہ کیا جائے۔ لیکن اس پر محققین نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس قسم کی احادیث ضعیف ہیں اور صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ اس لیے مسئلہ پھر یہی ثابت ہوا کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو جواب میں باپ کو بھی قتل کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ سارے بدلے ہیں شریعت میں، اور زخموں کے بدلے میں برابر کا بدلہ ہے۔ کسی کو کوئی زخم لگا دے تو اس کو زخم لگاؤ یا پھر اس کی دیت ادا کرو۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو کوئی صدقہ کر دے اس کے ساتھ تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ کسی کو زخم لگا اور اس نے اپنا جو بدلہ لینا تھا وہ زخم لگانے والے پر صدقہ کر دیا، یعنی اس کو معاف کر دیا، تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کوئی اپنے بھائی کو معاف کرے گا اتنا حصہ اللہ تعالیٰ اس کا جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اس کے مطابق اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ نہ فیصلہ کریں اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ہیں ظالم۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہ کرنے والے، اپنی خواہشات پر فیصلہ کرنے والے، یا انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والے، یہ اللہ کے نزدیک ظالم ہیں، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے پیچھے ہم نے ان کے قدموں کے نشانوں پر بھیجا، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والے تھے وہ اپنے سے پہلی کتاب کی، من التورات، تورات سے۔ فرمایا کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے انبیاء آئے جو اسی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آئے، پھر جب نبی نہ رہے تو ربانیون اور احبار اور نیک لوگ اس کتاب کو لوگوں پر نافذ کرتے رہے اور اللہ کے احکام بتاتے رہے۔ پھر ان کے نشان قدم پر، یعنی ان کے دنیا سے جانے کے بعد، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مگر ان کو کوئی نئی شریعت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ شریعت موسوی کو ہی دوبارہ اس کی تجدید کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے لوگوں، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، بلکہ میں تورات ہی کی تصدیق کے لیے آیا ہوں اور اسی کے احکام کو پختہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت تو اس طرح ہے کہ اس میں
دنیا کے اور آخرت کے حقائق کا بیان ہے، اور نور اس طرح ہے کہ وہ انسانوں کو کفر و شرک کی ضلالت اور اندھیروں سے نکال کر دین اسلام کی روشنی کی طرف لاتی ہے اور لوگوں کو اسلام کی شاہراہ روشن کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ انجیل تورات ہی کی تصدیق کے لیے آئی ہے اور اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور لازم ہے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی اس میں۔ اللہ نے اس میں کیا نازل فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرا ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور اس پر ایمان لانا تم سب کے لیے ضروری ہوگا۔ تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ کا معنی یہ ہوا کہ انجیل والوں کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور مسلمان ہو جانا ان کے لیے ضروری ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ فرمایا اگر تم محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا کوئی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دین اسلام کے آنے کے بعد انجیل میں بھی یہی حکم ہے کہ پھر اپنے دین کو چھوڑ دینا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لینا۔ ترجمہ ایک بار پھر دہرانے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت ہے، والجروح قصاص، اور زخموں میں برابر کا بدلہ ہے۔ فمن تصدق به، پس جو کوئی صدقہ کر دے اس کے ساتھ، فہو کفارۃ اللہ، پس وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ہیں ظالم۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بھیجا ہم نے ان کے نشان قدم پر ان کے پیچھے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو تصدیق کرنے والے تھے اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، وآتیناہ الانجیل، اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ،
اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتاب تورات کی وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور لازم ہے کہ انجیل والے فیصلہ کریں بما انزل اللہ فیہ اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس میں ومن لم يحكم بما انزل اللہ اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس یہی لوگ ہیں فاسق اور فاجر وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین